واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، اس کا شکر ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے تقاضے معلوم کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اس وقت میں یہاں یہ اجتماع جو رکھا گیا ہے مدرسے میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک گزر گیا اور عید کے بعد مدرسوں میں داخلے شروع ہو جاتے ہیں، تعلیمی نظام شروع ہو جاتا ہے۔ عید کے تقریباً 15 دن ہو گئے اور اب جو ہے سارے مدرسے کھل گئے، چھوٹے چھوٹے مکاتب سے لے کر بڑے بڑے جو ادارے ہیں، دارالعلوم دیوبند، یہ جو بڑے مدرسے ہیں، تمام مدارس میں اس وقت جو ہے قرآن کریم پڑھنے والے، علم دین سیکھنے والے طلباء اور اپنے بچوں کو سکھانے والے بچوں کے ماں باپ مدرسوں کا رخ کر رہے ہیں۔ مدرسوں کے اندر قرآن کریم اور دین کی تعلیم سکھائی جاتی ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ایک چھوٹا سا یہ جو مکتب ہے، اس مکتب کے اندر بھی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، جیسی بھی اللہ تعالی ہمت اور توفیق دے رہا ہے، قرآن کریم ناظرہ حفظ اور ابتدائی تعلیم یعنی قاعدے سے لے کر حفظ تک کی تعلیم کا انتظام، اور اس سال فارسی کا بھی مولویت کا ایک سال شروع کیا گیا ہے بچوں کے لیے۔ جو بچے حافظ ہوئے تھے گزشتہ سال، ان کو ایک سال میں یہاں فارسی بھی پڑھائی جائے گی انشاءاللہ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجیں، اور جس طریقے سے ہمارے لیے قرآن کی تعلیم ضروری ہے اور بغیر قرآن کے سمجھ لیجئے ایمان والے کی زندگی ادھوری ہے، ایسے ہی موجودہ حالات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں دنیاوی تعلیم کی بھی زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو دلانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، چونکہ ہمارے یہاں صرف قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہندی انگلش کا انتظام فی الحال نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آپ سبھی سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو دونوں تعلیم دیں۔ سب سے پہلے بنیادی تعلیم تو ہماری جو ہے وہ اسلامی تعلیم ہے،
اور تعلیم چاہے وہ دینی ہو، علم چاہے دینی ہو اور چاہے دنیاوی ہو، یہ دونوں ہماری ضرورت کے اندر آتے ہیں، بلکہ دین کا جو علم ہے یہ ضرورت کے اندر آتا ہے، اور دنیا کا جو علم ہے یہ بھی ضرورت کے اندر آتا ہے۔ لیکن چونکہ آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر، آخرت کی تیاری کو دنیا کی تیاری پر اسلام میں زیادہ ترجیح دی گئی، تو سب سے پہلے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کا، شریعت کا، دین کا علم سکھاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا اتنا ہی ضروری معاملہ ہے، اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے اسلام کے 5 بنیادی ارکان کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کو اپنا خالق اور رب جاننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ پالنے والے صرف اللہ ہیں، روزی دینے والے صرف اللہ ہیں، صحت دینے والے اللہ ہیں، کام بنانے والے، بگڑی بنانے والے اللہ تعالی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اگر ایک شخص مسلمان بھی ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ جو ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیروں کو مانتا ہے، درختوں کو مانتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ کو تو بیٹا پیر نے دیا ہے، مزار پر جاتا ہے یا کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، لیکن اس کا عمل اور اس کا یقین جو ہے اس کا یعنی کہ عقیدہ خراب ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان زبان سے اور دل سے اللہ کی ربوبیت کا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کر لے، اس وقت تک کوئی پکا اور کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے لیے ایمان کا، ہمارے یقین کا اور ہمارے عقیدوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ اور ایمان اور عقیدہ، یقین اور نیت یہ کہاں صحیح کی جاتی ہیں؟ یہ صحیح کی جاتی ہے مدرسوں کے اندر، مکاتب کے اندر۔ مدرسوں میں بچوں کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کا ایمان سلامت رہے، ایمان محفوظ رہے اور اس کا عقیدہ محفوظ رہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو شروع میں مدرسے میں یہ بات سکھا دیں گے، بتا دیں گے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو، ہر مشکل کو آسان کرنے والے اللہ ہیں، ہر چیز پر ہے اللہ کی قدرت، اللہ وہ ہے کہ جس کی قدرت اور طاقت ہر چیز پر ہے۔ جب ہمارے بچے کا یقین اللہ سے جڑ جائے گا، جب ہمارے بچے کا ایمان اللہ یعنی اللہ کی ذات پر مضبوط ہو جائے گا، پھر وہ بچہ اگر اسکول بھی جائے گا، دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائے گا، تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے گا۔ اس لیے علماء ہمیشہ سے یہ بات کہتے آئے ہیں
کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، اپنے بچوں کو دنیا کی بڑی سے بڑی جو ڈگری ہو سکتی ہے وہ دلواؤ، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرو، ان کو سچا مسلمان بناؤ، ان کا عقیدہ صحیح کرو۔ اور یہ جو عمل ہے، یہ عمل شروع ہو جاتا ہے تعلیم، ایک تو ہوتی ہے تعلیم اور ایک ہوتی ہے تربیت۔ مدرسوں کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، اور گھر کے اندر جو ہیں، اگر ہمارا بچہ مدرسے میں جا رہا ہے، مدرسے میں جا کر تعلیم حاصل کر رہا ہے، مدرسے میں پڑھانے والے استاذ ہمارے بچے کی تربیت صحیح کر رہے ہیں، لیکن گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، گھر کا ماحول دینی نہیں ہے، گھر کے اندر نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، گھر کے اندر قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، گھر کے اندر دین پر چلنے والا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، نہ ابا ہے نہ چاچا نہ تاؤ، سب کی زندگی دین سے ہٹی ہوئی ہے، تو یہ محنت بھی مفید نہیں۔ اس لیے میری پیاری ماں اور بہنوں اور بچیوں، یہ جو دور چل رہا ہے، یہ ایمان کے ختم کرنے کی محنت کا دور ہے۔ ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف شیطان کے ماننے والے ہیں، شیطان کی ٹیم ہے، اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کرنے والے لوگ ہیں۔ شیطان تو ہمیشہ سے اسلام کا، ایمان کا، مسلمانوں کا، خدا کے بندوں کا دشمن ہے۔ خود اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا خدا ہوا دشمن ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے ان کے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کو پکا اور سچا مسلمان بنائیں۔ جب ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا، جب ہمارے بچوں کے یقین مضبوط ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہمارے بچے کا تعلق بھی جڑ جائے گا۔ تو آج ہماری بستی کے اندر اور ہمارے محلوں میں اور ہمارے بچوں میں دو طرح کے بچے ہیں۔ ایک بچے تو وہ ہیں جو اسکول جاتے ہیں، 4 سال کی عمر سے، 4.5 سال، 5 سال کی عمر سے، جن ماں باپ نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن اسکول میں کرا دیا، اور پھر وہ اسکول میں ہی بڑے ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اسکول کے علاوہ زیادہ سے زیادہ ٹیوشن چلے جاتے ہیں، اور بس ان کا اور جو خالی وقت بچا ہوا ہے وہ کھیلنے میں، کودنے میں، پتنگ بازی میں ادھر ادھر برباد ہوتا ہے۔ ایک وہ بچے ہیں جو اسکول ہی نہیں جاتے بلکہ مدرسے میں آ جاتے ہیں، اور مدرسے میں جس طریقے سے آنا چاہیے، جس لباس میں آنا چاہیے، جس تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، اس طریقے سے نہیں آتے، بلکہ بعض بچوں کی حالت تو ان میں سے ایسی ہوتی ہے